अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं। सामीन, जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिंदगी की जरूरत की हर चीज किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। जरूरी नहीं कि ब्रांड सिर्फ कपड़े या जूते की हद तक ही हो। आजकल तो हम कहते हैं कि जी पानी भी पीना है तो वो किसी न किसी ब्रांड का मार्केट में मौजूद है। और इन तमाम ब्रांड्स की शॉपिंग करने के लिए कभी आप मॉल्स जाते हैं, कभी बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, कभी आप मोहल्ला स्टोर जाते हैं और कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसी तरह जिंदगी में सारी जिंदगी इंसान मेहनत करके मुख्तलिफ अपनी जिंदगी की जरूरत की चीजें जो उसको आराम दे सकें उसको खरीदता रहता है। फिर कहीं ना कहीं एक फिक्र जरूर आती है कि जब इंसान गाड़ी खरीद ले या कोई ऐसी कीमती चीज जिसके खो जाने का या उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, हमेशा एक खदशा रहता है। इंसान ज़ाहिर है जब इतनी मेहनत से कोई चीज खरीदता है उसका दिल करता है कि उसको महफूज हमेशा रखे। तो इंसान सोचता है कि जी हम इसका इंश्योरेंस करा लें, क्या तकाफुल करा लें। एक कन्फ्यूजन हमेशा जहन में रहती है कि इंश्योरेंस बोले या तकाफुल बोले, क्या ये दोनों एक ही चीजें। हम हमेशा इसमें एक कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं। तो आज बेहतरीन मौका है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर महमूद अरशद मौजूद हैं। ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग पाक कतर जर्नल तकाफुल। आज महमूद साहब से बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स आप लोगों के दिमागों में भी हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम। कैसे महमूद साहब? वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। थैंक यू। महमूद साहब, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारे सामीन को पाक कतर जर्नल तकाफुल के बारे में बताइए कि आपकी कंपनी कब से काम कर रही है और क्या काम करती है आपकी कंपनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं वैसे भी आपके जो चैनल की खासतौर पर न्यूज़ मैं बड़ा रेगुलर आपका एक लिसनर हूँ और जब हम सफर में होते हैं तो शायद ज्यादा कंसर्न होते हैं कि क्या चल रहा है मामला। तो वो बहुत बड़ी है कि आप लोगों की सपोर्ट है कम्युनिटी के लिए चैनल के थ्रू। देखिए, पाक कतर जर्नल तकाफुल बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पाक कतर ग्रुप और 2007 में ये ग्रुप पाकिस्तान आया। बेसिकली ये कतर से इन्वेस्टमेंट्स के कुछ इदारे थे, उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और आज माशाल्लाह हमारी 5 के करीब कंपनीज हैं ग्रुप की जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में काम कर रही हैं। इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर में इस वक्त ये बहुत बड़ा ग्रुप है और हमारी जर्नल तकाफुल है, फैमिली तकाफुल है जिससे हमारे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। एक हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट है ग्रुप के अंदर और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से वो चल रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में हम आ चुके हैं, ट्रेडिंग में सिलसिला चल रहा है। तो काफ़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें एक्सपेंशन हो रही है और ये कि ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की मार्केट में भी बना पोटेंशियल है अभी भी नए इनिशिएटिव का, नए आइडियाज़ का और ख़ास तौर पर जिस इदारे से मैं वाबस्ता हूँ उसकी जो फील्ड है जनरल इंश्योरेंस की वो बहुत ही ज़्यादा अनटैप्ड है अभी। बहुत कुछ करना है अभी इसके अंदर और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से चीज़ें चल रही हैं कामयाबी के साथ। बिल्कुल। अच्छा महमूद साहब, जब हम बात करते हैं तकाफुल की तो लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इस्लामिक फाइनेंसेस के हवाले से कि इंश्योरेंस और तकाफुल में क्या डिफरेंस होता है। लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। सम टाइम लोग कहते हैं कि नहीं जी दोनों एक ही चीजें होती हैं। मैं चाहूंगी कि आज आप सामीन को बता सकें क्लियरली कि इंश्योरेंस और तकाफुल में फर्क क्या है। देखिए, जब लोग कहते हैं ना एक ही चीजें तो एक हद तक तो दुरुस्त है कि जो दोनों चीजों का जो काम है, जो बेनिफिट है वो एक ही है कि नुकसान की सूरत में लोगों को कंपनसेट करना। फर्क जो है प्रोसेस का है दोनों चीजों में। अच्छा, इससे भी पहले एक बहुत ही बुनियादी बात जो मैं आपके तवज्जो से आपके सामाईन तक पहुंचाना चाहूंगा और वो ये कि ये कॉन्सेप्ट शरीयत से ड्राइव्ड है तकाफुल का। इस्लामिक फाइनेंस का एक समझ लेंगे इंस्ट्रूमेंट है, ये रिस्क कवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। हम हेल्प लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से। शरीयत जो है ना वो बल्कि इस्लाम जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड रिलीजन है। ये आउटकम ओरिएंटेड रिलीजन नहीं है। आप बाकी भी एग्जांपल्स देख लिए। आज आप इंशाल्लाह लंच करेंगी या डिनर करती हैं और उसमें अगर आप गोश्त खाती हैं तो
گوشت کو ظاہری طور پہ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کا پروسیس کیا فالو ہوا ہے وہ اس کو حلال یا حرام کیٹیگری میں ڈالے گا. تو اگر وہ پروسیس شریعت کے مطابق ہے, اللہ کا نام لے کے ذبح ہوا ہے وہ, تو وہی چیز حلال ہے. اور اگر یہ پروسیس نہیں ہوا ہے تو وہ چیز حرام ہے. بظاہر وہ گوشت کو دیکھ کے آپ نہیں بتا سکتے. تو اس طریقے سے اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں ہمارے یہاں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز بظاہر ایک جیسی لگتی ہے, ہمارے مذاہب میں ایک چیز ہو رہی ہے, کسی اور مذہب میں ہو رہی ہے, لیکن چونکہ ہم شریعت کا پروسیس فالو کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے شریعت کی گائیڈ لائن یہ ہے رسک کوریج کے لیے کہ رسک کو شیئر کریں آپ. صحیح ہے. اور اگر اور یہ حضرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی جگہوں پہ جب ایسا نظر آیا کہ نقصان کے احتمال نظر آیا تو انہوں نے ایک پول بنایا اور اس میں سب نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس رسک کو شیئر کیا کہ اگر کسی کو کسی بھی کمیونٹی ممبر کو نقصان پہنچتا ہے تو اس پول سے اس کی مدد کر دی جائے. تو وہ جو مدد والا ایلیمنٹ ہے وہ تو سیم ہے جو کنونشن انشورنس میں ہوتا ہے, لیکن پولنگ کا کانسیپٹ کنونشن انشورنس میں نہیں ہے. وہ کنونشن انشورنس کا جو آپ سے کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ایک بائیلیٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ اس میں آپ کا تعلق کمپنی کے ساتھ اس ایسٹ کی کوریج کے حوالے سے جو ہوتا ہے وہ ایک ربا بیس ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ ہم ایک اس کو پریمیم دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں فار انسٹنس ہم نے 1 لاکھ روپے پریمیم دیا, اس کو کہا کہ ہماری 1 کروڑ کی گاڑی کور کر لو. اب وہ 1 لاکھ کے 100 لوگوں نے 1 لاکھ روپے مختلف انشورنس کمپنیز کو دیے اور ان کمپنی سے 1 کروڑ کی کمٹمنٹ کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کانٹریکٹ ربا بیسڈ ہو گیا کہ آپ کم پیسے کے بعد زیادہ پیسے کی کمٹمنٹ لے رہے ہیں. دوسرا بیس میں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایک بہت انسرٹن سچویشن ہے کہ کلیم ہوگا یا نہیں ہوگا, تو وہ ایک غرر آ جاتا ہے اس کے اندر. کسی بھی ٹرانزیکشن میں غرر ہو, آپ کلیئرٹی نہ ہو آپ کو کہ آؤٹ کم کیا آئے گا, تو وہ چیز بھی جائز نہیں ہے. تیسری چیز کے اندر گیمبلنگ ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ میں شاید ایک انشورنس کمپنی سے اللہ معاف کرے کہ گیمبلنگ کر رہا ہوں کہ یہ تو 1 لاکھ تمہارے یا 1 کروڑ میرے, رائٹ, دیکھتے ہیں کلیم آتا ہے نہیں آتا. اور چوتھی چیز جو اس میں انڈائریکٹ ربا کا ایلیمنٹ ہے کہ انشورنس کمپنی کی انویسٹمنٹ دی جاتی ہے انٹرسٹ بیس انسٹرومنٹس کے اندر, مزید سود آتا ہے جو ان کی آپ بکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انکم مینشن ہوتی ہے انٹرسٹ انکم کے شعبے میں, اس کے سیگمنٹ میں. تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ وہی 1 لاکھ اگر 100 لوگ مل کے پول بنا لیں اور بجائے وہ جو رسک ٹرانسفر انشورنس کمپنی کو ہو رہا تھا وہ یہاں پہ رسک کی شیئرنگ ہو جائے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے پھر. اور تو ہم تکافل میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس فنڈ کی ابتدا کرتے ہیں. ہم وہ وقف فنڈ ہوتا ہے, وقف ایک الگ کانسیپٹ ہے جو بیسیکلی یہ کانسیپٹ پورا وقف پہ بیس کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ڈرائیوڈ ہے. آپ کی حضرت طیبہ میں کئی دفعہ ایسے مواقع ہے صحابہ کرام نے وقف کی چیزیں اپنی اور سمپل ڈیفینیشنز کی ہے کہ اپنی چیز ملکیت سے نکال کسی کی نیک کام کے لیے اگر آپ مختص کر دیتے ہیں اور کچھ شرط بھی لگا سکتے ہیں. مساجد بڑی کامن ایگزامپل ہے ہمارے یہاں کہ پراپرٹی لوگ اپنی مختص کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے گا, اذان ہوگی اور مسجد ہوگی. تو وقف میں آج کتنی مساجد چل رہی ہیں ماشاء اللہ, آپ دیکھیے آپ کے سامنے. تو ایسے ہی ہم ایک وقف بناتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کمیونٹی ممبر اپنے بھائی کا رسک شیئر کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ یا اس کا رسک وہ اس میں پیسے ڈالے. ہم ایز این آپریٹر ایکٹ کرتے ہیں, اس کو مینج کرتے ہیں اور اپنی سروس کی مختصر سی ہم ایک فی لیتے ہیں, اس سے چارج کرتے ہیں ہم ایک, اور وہ فنڈ میں کسی کلیم آتا ہے کسی بھی ممبر کا تو اس کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کی جو میں شروع میں اس کی آپ کو کہ جو انٹرسٹ انکم ہوتی ہے انٹرسٹ بیس انسٹرومنٹ میں پیسے جاتے ہیں انشورنس کمپنیز کے, تو اس کو پھر ہم شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں, اس کا پروفٹ آتا ہے وہ واپس فنڈ میں جاتا ہے. جو بنیادی فرق ہے انشورنس کا اور تکافل کا اس فنڈ مینجمنٹ میں وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوتا کہ جو انشورنس کمپنی کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ فنڈ اون کرتی ہے انشورنس کمپنی, اس کی ملکیت میں ہوتا ہے اور اس کا جو بھی منافع اس کے اندر چاہے وہ سود کی مد میں آئے جو پیسہ انویسٹ کیا انہوں نے پریمیم کا, یا انڈر رائٹنگ پروفٹ آئے کہ آپ نے پریمیم زیادہ لیا کلیمز کم آئے, دونوں اس انشورنس کمپنی کی انکم میں جاتے ہیں. جبکہ تکافل میں یہ پیسہ انشورنس یعنی ہم ایز این آپریٹر جو ایکٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی تکافل کمپنی ایز این آپریٹر اس کی انکم میں نہیں جا سکتا. یہ پیسہ اسی فنڈ میں واپس چلا جاتا ہے جس سے رسک میٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ بہت ٹرانسپیرنٹ, بہت ایتھیکل, بہت ہی بینیفیشل ماڈل ہے کسٹمر کے پرسپیکٹو سے, کیونکہ اس کو یہاں پہ سرپلس ریفنڈ بھی مل سکتا ہے کہ اگر کلیمز کم ہے, ریونیو زیادہ ہے اس فنڈ کے اندر, تو سال کے آخر میں اس کا یہ میکینزم ہے کہ آپ کو واپس کی جا سکتے ہیں پیسے, ممکنات میں سے ہے یہ. اچھا, واپس بھی جی بالکل ایسا ہوا بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے بڑی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل اسپرٹ ہے اس پورے کانسیپٹ کی وہ ہے
کہ اور جس کے بارے میں ہم لوگ فرماتے ہیں کہ صدقے کا ثواب ہے اگر آپ اس نیت سے اپنی کنٹریبیوشن پے کرتے ہیں اس فنڈ میں کہ میرے کسی بھائی کی اگر ضرورت پڑتے ہے اس کو کلیم کی کوئی نقصان ہوتا ہے تو میرا پیسہ اس کی مدد کے کام آئے. تو 24 گھنٹے کلیمز آ رہے ہوتے ہیں ایز وی اسپیک. ابھی ایک میں ان باکس میں گئی کہ کلیم کی ایک رپورٹ کے جتنے کلیم ہم نے آئے ہیں اور اتنے ہم نے دیے ہیں تو وہ بیسیکلی کس کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے, اس پارٹیسپینٹ کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے. تو آج اگر اس نیت سے ہی پیسہ ڈالتا ہے کہ یار چلیں میرا تو اوبیسلی وہ جو اس کو کلیم ملنا ہے وہ وقف کی کنڈیشن ہے کہ جو اس میں پیسہ ڈالے گا ایک دوسرے کی مدد کے لیے, کل کو اس کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو باقیوں کا پیسہ اس کے کام آئے گا. لیکن اگر وہ اس نیت سے دے رہا ہے انما الاعمال بالنیات تو اس کو پھر اس کو بہت اجر بھی ہے اس کا. تو جنرلی ہمارے لوگ اس کو نہیں سوچتے, وہ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس میں نے جی کرائی تو میرا فائدہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. صرف اگر ہم اپنی نیت کو تھوڑا سا ریپوزیشن کر لیں جینوئنلی کہ یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ میں کسی کی مدد ہو جائے گی اس سے. مطلب اٹس سو سمپل کہ میں اپنی چیز کو بھی سیکیور کر رہی ہوں لیکن میں آپ کو پیسہ دیتے ہوئے یہ سوچ رہی ہوں کہ یار یہ جو پیسہ میں آپ کو انشورنس کے یا تکافل کے فارم میں دے رہی ہوں وہ اور لوگوں کے بھی کام آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر اس کو تھوڑا سا پہلے اس نیت کو لے کے آ جائے نا کہ میں نے پیسے دینا ہے کہ یار ہزاروں پارٹس میں کسی کی مدد ہو جائے کسی کے, اور اوبیسلی بینگ اے پارٹ آف دی وقف اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ڈالے گا پیسہ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو وقف اس کو مدد کرے گا. اور دو چیزیں مجھے فائدہ ہوگی, ایک تو میری چیز بھی سیکیور ہوگی اور لوگ بھی اس سے فائدہ. ایگزیکٹلی. اور جو ڈیلی بیس فائدہ ہو رہا ہے اس کا آپ کا جو مل رہا ہے. بالکل. ایک کال لیتے ہیں پھر بریک کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا خیریت ہے؟ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں حضرت سے آفر بات کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہ ہو. مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ جی ابھی ہمارے پاس بریک ہے, ابھی آف ایئر میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہولڈ پہ ہی رہیے, ٹھیک ہے. سامعین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے. مسٹر محمود ارشد آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ پاک قطر جرنل تکافل. اسٹے ٹیون ود اس. سامعین امبر آپ کی دوست آپ کی پسندیدہ شو برانڈز انلمیٹڈ میں. سامعین اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. اور سامعین ہم آپ کے سوالات بھی شامل کریں, کالز بھی آ رہی ہیں 021-111-000-105 کے اوپر کال کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز تکافل یا انشورنس یا کوئی کنفیوژن ہو تو اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, ادر دین کوئی سبجیکٹ اس پہ پلیز کال کر کے سوال نہ کیجیے گا. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مسٹر محمود ارشد موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ پاک قطر جرنل تکافل. ایک کال ہے محمود صاحب, پھر نیکسٹ سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں وہی ساتھی بات کر رہا ہوں. محمود صاحب میرا آپ سے سوال تھا کہ جیسے ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ جرنل تکافل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جو اس وقت انٹیپڈ ہے. لوگوں کو شاید ابھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تکافل کرانے کے فوائد کیا ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ انٹیپڈ مارکیٹ ہے, کون وہ لوگ ہیں جو ابھی تک مارکیٹ مطلب ٹیپ نہیں کیے گئے اور ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا؟ دیکھیں یہ ایکچولی ہمیں منسل قوم ہم تھوڑا سا کچھ چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے, یا آپ نے آبزرویشن ہوگی آپ کی بھی. اور ایک چیز کی آگاہی جو آئی تھنک ہمیں نہیں ہے ایز اے معاشرہ کہ ہمارا جو رسک پروفائل ہے ہماری سوسائٹی کا, ہمارے اس علاقے کا جہاں ہم رہتے ہیں, جس شہر میں ہم ڈیلی ہمارا ٹریول ہوتا ہے, گزر بسر ہوتا ہے, وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اینڈ اٹس گیٹنگ ورس. ان فیکٹ یہ چینج پازیٹو نہیں ہے, یہ چیز نیگیٹو ہو رہی ہے. اور میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹر ہو رہی ہیں اس وقت. روزانہ کے حساب سے سینکڑوں جو ہے وہ ٹرکس آ رہے ہیں, بسز آ رہی ہیں اسی شہر کے اندر. میسو اربنائزیشن ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں. there's an increase in the ایک آپ کرائم ریٹس ہمارے ہیں وہ آپ زیرو نہیں ہے. بالکل. جب دیکھیں گے آپ کو آپ کو نظر آئے گا معاملہ. دوسری طرف یہ جو ہمارے ایشوز ہیں بہت بڑے, وہ بات کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے گی, بٹ میں اس کا امپیکٹ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جسٹ اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے نا وہ ہمارے رسک پروفائل پہ آ رہا ہے. اور وہ جب باہر سے, کیونکہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کو انشورنس بھی کراتے ہیں, ہم بھی تکافل کراتے ہیں, ہر تکافل کی, تو باہر سے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی رسک باہر پلیس ہو رہا ہوتا ہے یہ جا کے انشورنس کمپنی کے تھرو, اور وہ میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ مختلف سورسز سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کو جب وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. جیسے میں ابھی لاسٹ ویک آئی واز ان UK,
اور وہاں پہ ایک بہت بڑا انشورنس ٹیکنالوجی پہ ایونٹ تھا, اس کو میں نے اٹینڈ کیا, اور وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو وہاں کی بہت بڑی لائٹس کی ایک مارکیٹ ہے, وہاں پہ وہ ان کا ایک انوالومنٹ ہے. تو دنیا میں بڑے ڈفرینٹ پریزم سے دیکھ رہی ہے اس وقت. اچھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کی آگاہی ہمارے اس پہ نہیں ہے. آج صرف آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ ہم بازار جاتے ہیں, آپ ہی ایگزامپل لے لیں ٹائگر روڈ پہ ہی کوئی رابی سینٹر یا کوئی بھی, اور بائی رابی سینٹر میں 400+ دکانیں ہیں اور ایک دکان میں کروڑوں کا سامان ہے ایسے ہے. اور آپ دیکھیے ایسی رابی کریم سینٹر ہے اور بڑے بڑے ماشاء اللہ مالز ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑی سوشل اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لوگ امپلائمنٹ بھی جا رہی ہے, لوگ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں. بہت بڑا رول ہے ان شاپنگ مالز کا ہماری اوور آل سوشل اکنامک ایکٹیویٹی میں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کے سب بغیر کوریج کے چل رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے, شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, اور آپ سے حالات دیکھیں ایسا ہوتا ہے بہت, بالکل ہوتا ہے. شہروں میں دیکھیں جو ایک قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ کیا اسٹرکچر ہے, کیا اس کا آڈٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, مختلف ان کی انسٹالیشنز کا, تو ہیلتھ سیفٹی کا جو آڈٹ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ نتھنگ از کورڈ. اور ہمارے یہاں ایک بہت ہی کامن سی چیز اپنے سرکل میں چیک کیجیے گا کہ لوگ گھر کی جو گاڑیاں ہیں دے آر ناٹ کورڈ, لوگوں کی گھر کی انشورنس نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سال بھی بڑی ریکارڈ بارش ہوئی فورکاسٹ ہے. ہم دیکھا کہ ڈیفینس جیسے علاقے میں گھروں میں پانی بھر گیا اور کتنی اپلائنسز ان کی ضائع ہو گئی, اینڈ اگین دیر از نو انشورنس. تو ایسا نہیں ہے کہ انشورنس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, وہ چیز موجود, بٹ لوگوں کی اس حوالے سے آگاہی نہیں ہے. ہم بھی شاید نہیں پہنچ سکے لوگوں کے پاس انوویٹو پروڈکٹ لے کے. پلس یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر مسنگ لنک ہے, اور جو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیوں ہر گھر, ہر گاڑی, ہر اپلائنس کورڈ ہے ایگزیکٹلی. تو وہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لائسنس سے پہلے پوچھتا ہے کہ ڈو یو ہیو دا تھرڈ پارٹی انشورنس سرٹیفکیٹ. تو وہ اس لیے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ رول ہے, اور گورنمنٹ کی یہ بیسیکلی جو اسٹریٹجی ہے کہ خدا نہ خواستہ نقصان ہوتا ہے تو کمیونٹی کا پیسہ کمیونٹی کے ہی کام آئے. بالکل. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں مختلف پاسٹ میں جو آگ لگی ہے وہ بیچارے چلے جاتے ہیں گورنمنٹ کے آسانے پہ کہ جی ہمیں آپ کمپنسیٹ کریں, ہمارا لاس ہوا ہے. پھر اس پہ باتیں ہوتی ہیں, پولیٹیشین بھی اپنے آ جاتے ہیں بیچ میں, اور پھر وہ مدد مانگتے ہیں آپ سے. تو اگر یہ کورڈ ہوتے تو کیا مدد مانگنے کی ضرورت پڑتی؟ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں سنڈی کترینا بڑے بڑے طوفان آئے اور انہوں نے تباہی مچا دی, لیکن کیا گورنمنٹ سے مدد مانگی انہوں نے؟ چونکہ ہر چیز کورڈ تھی تو اسی پیسے نے ان کو ہیلپ کی اس سچویشن کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آگاہی نہیں ہے ایک تو ہمیں کہ کس طریقے سے ہمارا رسک پروفائل از گیٹنگ ورسٹ ڈے بائی ڈے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ترجیحات ہیں ہماری گورنمنٹس کی اس میں اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں, بٹ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ چیز ابھی اس کی صفحے اول کی ترجیحات میں نہیں ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے, کیونکہ دیکھیے جب قانون سازی ہوگی تو پھر وہ جب سب پہ وہ چیز اپلائی ہوگی تو وہ پھر اس کی جو کاسٹ ہے اس کوریج کو افورڈ کرنے کی وہ بہت کم ہو جائے گی. بالکل. اچھا, لیکن دیکھیے محمود صاحب, آپ نے کہا نا کہ بڑے بڑے مالز ہیں, اس میں کروڑوں روپے کا سامان ہے. ایک وہ انسان جو شاید پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پاک قطر جرنل تکافل کی اگر میں بات کروں تو کیا آپ نے کبھی انیشیٹ ایسا کیا اس تکافل کمپنی نے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ کیا چیز انشورڈ ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ جو ان کی دکان میں 50 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے وہ انشورڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تو لوگوں کو نہیں پتا. ابھی بھی ہم جوڑیا بازار میں چلے جائیں تو وہاں پر ہماری پوری اکانومی کا بلین آف روپی کا سامان پڑا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کو انشورڈ بھی کرا سکتے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم ویسے تو کارپوریٹ انڈسٹری کو مارکیٹ کرتے ہیں وہاں کی, ان کی پوری گاڑیاں بھی انشورڈ کرا لیں گے, بہت ان کے بزنس کو بھی انشور کرا لیں گے, لیکن اس دکاندار کے پاس کون جاتا ہے جس سے ہماری اکانومی چلتی ہے؟ دیکھیے یہ بڑی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے انشورنس سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے, آپ کی بڑی زبردست بڑی ایکوریٹ آبزرویشن ہے, اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں ہو سکی آگاہی اس طریقے سے. ہم نے پاک قطر جنرل تکافل چونکہ بہت پرانا پلیئر نہیں ہے مارکیٹ کا, ہمیں ابھی 15-16 سال ہوئے آئے ہوئے مارکیٹ کے اندر, لاسٹ جو انٹرنس میں ہمارا نام آتا ہے, بٹ ہم نے اپنے پارٹ پہ کوشش کی, اور ایز اے اسپیک ابھی بھی ہماری ایک بینک کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے, الائنس ہے, جس کے اندر ہم انہی دکانداروں کے اس رسک کو کور کرتے ہیں جو شاید انڈیویجول کیپیسٹی میں اسی کوریج نہ لے سکیں وہ کسی بھی انشورنس کمپنی کے ساتھ, اور وہ بیسکلی وہی انوینٹری کی کوریج ہے, دکان کا سامان ہے, باقی چیزوں کی کوریج ہے. تو یہ ہمارے پارٹ پہ
कोशिशें हुई, कुछ और प्लेयर्स भी काफी इस पे रहे एक्टिव, बट अनफॉर्चुनेटली अलमिया क्या है कि वी आर सच अ स्मॉल इंडस्ट्री और जो एक्सपोजर है सो ह्यूज, और वहां पे जो एग्जैक्टली और दूसरा ये कि जो वहां पे कंप्लायंस के जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक आपको अच्छा खासा एक बजट चाहिए कि लोगों को आगाही दी जाए कि जस्ट वॉक इन टू एनी मॉल, जस्ट टाइक रोड पे जाएं, आप सदर चले जाएं और आप देखेंगे सिर्फ उनकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी हुई हुई है। तो इंश्योरेंस तो उस वक्त होगी कि जब वो हर चीज बिल्कुल एज पर द स्टैंडर्ड्स हो, और फिर जाके आप कहेंगे ओके नाउ एज पर नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू कवरेज, अब इसको आपने मेंटेन करके चलना है। तो मैं समझता हूं कि ये एक पाक जनरल तकाफुल या किसी और XYZ कंपनी के बस की बात नहीं है। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट्स बोथ ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, और वही बात कि वो हम तो प्रपोजल जाते हैं हमारी तरफ से गवर्नमेंट को, बट यही है कि वो अभी देखें हमारे पास अभी सवाल आ रहे हैं कि अमार रमेश साहब वो कहते हैं कि जी पाक जर्नल तकाफुल से क्या मुराद है। ठीक है जी, तो अभी आपने बताया क्या ये तमाम कंपनीज जो निचले तबके को किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो निचला तबका है उसके हाथ में भी मोबाइल है, उसके पास बाइक है। अगर मैं किसी ड्राइवर की बात करूं, किसी माली की बात करूं, तो हर किसी के पास बाइक मौजूद है। हम ये भी सुनते हैं हर दूसरे दिन बाइक छिन गई, लेकिन हम इंश्योर नहीं कर सकते बाइक को। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप कैसे, आपने कभी सोचा कि हम इन तबके को कैसे देखें? ये मैं तो जब ये इदारे को ज्वाइन किया था 16 साल पहले, तो मेरा सबसे पहला जो मेरा एक आइडिया मैंने मैनेजमेंट को शेयर किया, गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं इस पर काम भी शुरू किया, वो था कि 1 रुपये तकाफुल हम लेके आए। वो मुमकिन इसी वक्त था कि हमारे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम होता था। रिमेंबर मेरी इस्लामाबाद में बड़ी टॉप टेलकोस में मिला था, हमने उस पर कोशिश की थी। तो दैट विजन इज स्टिल देयर एंड वी रियली वांट टू वर्क ऑन दिस सेगमेंट के जो इस वक्त जिसको वाकई में इस सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि ये चीजें जिस इनकी जो अमार साहब की जो ख्वाहिश है, ये एक्चुअली मस्ट बी बेस्ड ऑन व्हाट ही मस्ट हैव सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज के जिन्होंने जरूर देखा कि ऑब्जर्वेशन में आए होंगे, वहां पे हर शख्स कवर्ड है। तो देखिए वहां पे वो एक बड़ा क्लियर रोल होता है स्टेट का। सही है कि रियासत जो होती है वो उसको सोशल सिक्योरिटी दे रही होती है और हर जगह उसको कवरेज मैसर होती है। मैं या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या हम जितनी भी SEC रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो मिल भी जाएं तो शायद वो काम उस तरीके से ना हो सके, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आई। और इसकी एग्जांपल आप देखिए कि जो KPK में और फिर पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट लेके आई, तो आपने देखा कि वहां पे अप टू 1 मिलियन की कवरेज मिली हर शख्स को, विच इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडिया में नहीं है, आपने शुरू कर दी। तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस थी इन दोनों सूबों में और वहां पे वो चीज चली और आज भी चल रही है। तो मैं हमेशा इस बात पे मेरा बिलीव है कि देखिए जो अगर आपने मैथ लेवल पे सोशल इम्पैक्ट देना है तो दैट्स नॉट पॉसिबल थ्रू प्राइवेट सेक्टर, इवन चैरिटीज। आप देखिए कि हमारे यहाँ बड़ी दुनिया की, अगर मैं कहता हूँ कि बड़ी मिसाली चैरिटीज काम कर रही हैं, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह ताला ने इस मुल्क में पैदा किए जो आज उन चीजों को लेकर चलने, अल्लाह ताला उन सबकी जिंदगी बरकत डाले। लेकिन आप फिर भी देखिए कि 2.5 करोड़ बच्चा आज भी सड़कों पे स्कूल से बाहर है। सही बात है। आज भी लोग भूख से हैं, जो लोग खाना बांट रहे हैं वो हर अगले दिन लोग बढ़ रहे हैं उनके सामने। आप चले जाइए किसी भी ऐसी चैरिटी में जो मुफ्त इलाज दे रही है, रोजाना आपको रश मिलेगा वहां पे। तो आपने ये देखा कि जब से चैरिटीज आई हैं ये मसले भी उस वजह से बढ़ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो पीछे सरकार का वो रोल नहीं है जो, तो यहाँ पे अगर ये इंश्योरेंस में अगर गवर्नमेंट बाकी सूबों में ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है तो एक इंडिविजुअल स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, करना इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनको गारंटीड एक रेवेन्यू कमिट करेगी कि जनाब इतना बिलियन हमने एलोकेट किया, ये आप लें और एवरीबडी वुड बी कवर्ड। तो होगा क्या कि मेरा जो पूल साइज इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो मैं उसमें एक ऐसी प्राइस दे सकूंगा कि जो वायबल होगी और वो दैट्स द वे फॉरवर्ड आई थिंक। बिल्कुल। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। बजट अभी आया है और बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं बजट से हवाले से भी। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि तकाफुल सेक्टर पे कोई असर पड़ा है? इस पे भी बात करेंगे। कुछ सवालात हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस लाइफ तकाफुल करा सकते हैं आपसे कि नहीं, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइएगा। सामीन आप हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिस्टर महमूद अरशद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग पाक कतर जर्नल तकाफुल। स्टे ट्यून्ड विद अस।
सामीन अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। मेरा और आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। आज हमारे साथ जो ब्रांड मौजूद है पाक कतर जर्नल तकाफुल मिस्टर महमूद अरशद मौजूद है। इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग। महमूद साहब हमारे पास एक कॉल है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रजा बात कर रहा हूँ जी। कैसर साहब जी, मुझे थोड़ा सा मालूमात करनी थी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, जो हम 1000 रुपए में 1200 रुपए में किसी भी पथारे से करा लेते हैं, इसकी कोई वैल्यू होती है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है? अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ये इन्होंने कहा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे किससे करवा लेते हैं ये पथारे से, ये स्टॉल दैट ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं और लोग लेके बैठे हुए होते हैं ये। अच्छा, तो क्या वो फायदेमंद होते हैं? देखिए वो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा कि आई डोंट नो, मेरा जाना तो कभी नहीं हुआ वहां पे, बट तब मुझे पता है कि हमारे वाइड में मैनेज करा होता है सारी चीजें। अगर वो सिर्फ ये देख लेंगे वहां पे, एक मैं जस्ट आपको चेक को बता रहा हूँ कि जो भी कंपनी आपको दे रही है वहां पे वो SECP से रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल ले लें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है। और अगर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्टेड लाइसेंस्ड कंपनी नहीं है तो फिर ना लें। आप शायद पैसे ज़ाया कर रहे हैं अपना, जरूरत के वक्त शायद आपको चले कि कोई इसके पीछे कोई कंपनी नहीं है। अच्छा, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक इकबाल ताजुद्दीन बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इकबाल साहब एक छोटी सी एक क्वेरी करनी थी। अभी मैं हॉट FM की एप्लीकेशन डाउनलोड करा था, 105.3 भी आप लोगों का ही है? नहीं, अब 105 है। आपने कोई सवाल करना है? हाँ, तो सवाल है सर, आपका पाक कतर पे CEO है ना सर? जी, पाक कतर जर्नल तक। हाँ, पाक कतर जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जर्नल तकाफुल। कोई सवाल है आपका? सवाल तो चलो जनरल हो या लाइफ हो, बात तो मेरा सवाल ये कि आप जैसे दूसरी कंपनी है, आदम जी है, ये फिर जनरल में भी है, स्टेलाइट तो खैर नहीं है, तो इनसे आप वेरीफाई कैसे करेंगे? आप लोग का ऑफिस कहाँ है अगर आपसे कांटेक्ट करना हो? और बाकी आप बैंक इंश्योरेंस में तो डील नहीं करते हैं ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जी। इसमें तो देखिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.pakqatar.com.pk, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। बैंक इंश्योरेंस बेसिकली बैंक का तकाफुल कहलाती है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल हमारे कुछ बैंकों के साथ चल रही है। वो आप बैंकों से रब्ता कर सकते हैं, वो बैंक आपको बता देगा जो भी आपका बैंक है उसके पैनल पे हम आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा महमूद साहब, हम बजट की बात कर रहे थे कि बजट से आप जो अभी नया बजट आया उस पर आप क्या देखते हैं कि तकाफुल इंडस्ट्री सेक्टर पे क्या इसका असर है? देखिए इनिशियल तो जो बजट तो एक्चुअली बजट किसी भी ऐसी होती है कि बड़ी अच्छी अच्छी चीजें शुरू में पता बताई जाती हैं आपको, तो कहते हैं डेविल इन द डिटेल्स, तो फिर आप जब डॉक्यूमेंट खोल के देखते तो बाद में कुछ और आपको आगाहियां मिलती हैं उस हवाले से। तो बजट का भी ऐसे ही था कि हमने जो स्पीच सुनी तो बहुत कुछ तनख्वाहों में बढ़ाया उन्होंने और सारी चीजें करी, तो लगा कि शायद डिस्पोजेबल इनकम पे उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव लोगों की और वो जाएंगे थोड़ा सा अपनी रिस्क कवरेज उस तरफ। तो बट जब बाद में जो टैक्सेस का देखा कि आप देंगे सारी क्लास पे टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने, और इसी तरीके से जो एक जनरल सेल्स टैक्स की बात हुई है जो भी इम्प्लीमेंट होगा, काफी उस पर रिएक्शन आ रहा है मुख्तलिफ एसोसिएशन की तरफ से, तो समझ में आएगा जितना इजाफा हुआ है उतना ही वो टैक्स में सारा निकल जाएगा। सही बात। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कुछ न्यूज ऐसी भी आई थी कि जो हमने यहाँ से प्रपोजल्स भी गए एसोसिएशन की तरफ से कि शायद कुछ इंश्योरेंस सेक्टर को टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो उस तरीके से वो चीजें सामने नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इनकरेजिंग बजट नहीं था इंश्योरेंस सेक्टर के हवाले से। और फिर आप ये देखिए कि जो ज़ाहिर है हम जनरल इंश्योरेंस में तो वी आर वर्किंग ऑन अ ड्राइव डिमांड काइंड ऑफ सिचुएशन के इंडस्ट्री के चलेगी तो यानी गाड़ियां बिकेंगी तो इंश्योरेंस होगी, ट्रेड होगी तो इंश्योरेंस होगी। तो मैं देख रहा हूं कि उसमें भी जो है ना जो टैक्स में रद्द-बदल हुआ है तो उससे शायद कुछ चीजों की डिमांड में इजाफा ना हो बल्कि कमी हो, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। और हम अपने पार्ट पे ऑल्टरनेट एवेन्यूज पे काम कर रहे हैं कि अगर जिन चीजों पे टैक्स इम्पैक्ट आएगा, उनकी खरीद फरोख्त पे कमी आएगी तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि कोई खातिर खा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा मुस्बत। और आइडली होना ये चाहिए कि जो मैंने पिछले आपको ब्रेक से पहले जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि जो हमारी एक
مینڈیٹری انشورنس والا جو میں نے ہیلتھ کی بات کی، اسی طریقے سے اگر یہ گورنمنٹ جو ہمارے ایسٹس ہیں پراپرٹیز ہیں اس پہ بھی کوئی قانون سازی کرے کہ ہر چیز کو آپ نے مینڈیٹری کور کرانا ہے تاکہ نقصان کی صورت میں آپ کو کمپنسیشن مل جائے اپنے ہی پیسے کی اور آپ کا پیسہ کسی کام آئے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ کافی. دوسری چیز تکافل کے حوالے سے بہت ہی انکریجنگ فیصلہ شریعت کورٹ کا ہوا اور گورنمنٹ کی بھی بڑی اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کو اب فالو کر رہی ہے گورنمنٹ کی 5 سال میں پورے پاکستان کے جو بینکنگ نظام کو وہ اسلامک کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشورنس آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری بینکنگ پروڈکٹ. جو بینک کا نظام اسلامک ہوگا تو آپ کو انشورنس بھی تکافل پہ جانی پڑے گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو تکافل کمپنیز ہیں ان کو کوئی ٹیکس میں جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ریلیف دیں تاکہ جو کنونشن انشورنس کمپنیز اپنی ونڈو کھول رہی ہیں ان کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ صرف ان کو شہری مائنڈ کسٹمر آئے تو اس کو انٹرٹین کریں لیکن باقی کسٹمر کو کنونشن لے کے چل رہے ہیں تو وہاں پہ شاید وہ انکریج ہوتے کہ چونکہ ٹیکس اس میں ریلیف ہے اس میں ڈیوٹیز کم ہیں تو وہ انکریج کرتا ان کو کہ وہ زیادہ کسٹمرز کو جو ہے وہ تکافل دے. تو اس قسم کی کوئی چیز میں نہیں ملی اس کے اندر. تو لیٹس ہوپ کہ شاید اگلے سال تک آگاہی ہو سرکار کو اگلے بجٹ میں کچھ ہمارے لیے ہو. صحیح بات ہے بالکل. میرے خیال میں آئی تھنک ابھی کچھ بینیفٹ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جتنے جو عام جنرل پبلک کی میں بات کروں وہ جتنا اس چیز سے پیچھے ہیں وہ اور پیچھے ہٹ سکتے ہیں. بالکل. خیر اس میں آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ اس کو کس طرح پازیٹیولی لے کے چلیں گے. ہمارے پاس کچھ سوالات آئے میرے لائف انشورنس کے بارے میں. تو لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے انشورنس کراتے ہیں پالیسیز لیتے ہیں یہ تو اس میں تکافل اور اس میں کیا اس کا سسٹم ہے کس طرح یہ چلتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی چاہوں گی کیونکہ لوگ بڑا کنسرن ہوتے ہیں اس میں کہ شاید ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اول تو ظاہر ہے تکافل لیں. لائف انشورنس کا آپشن موجود ہے وہاں پہ فیملی تکافل کو کہتے ہیں بھلے کسی سے بھی لیں جا کے لیکن پلیز گیٹ یور فیوچر کورڈ سیکیورڈ رائٹ. اور یہ واحد انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے جو آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے. گاڈ فاربڈ اگر ڈیتھ ہو جائے خدا نخواستہ کسی کی تو اس کو فیملی کو اس کی لائف انشورنس کی مد میں بھی پیسے ملتے ہیں اس کی. تو جسے بھی لیں میری خواہش ہوگی اوبیسلی ہم سب سے پرانی سیزن برانڈ ہے اس کے اندر لائف پورے تکافل کے اندر تو چاہیں گے کسٹمر کو ہم سرو کریں آپ کے ویورز کو. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں بالکل یہ بڑا کامن ایک وہ ہے کہ جی لائف کو کیسے انشور کر سکتے ہیں آپ تو اللہ کے ہاتھ میں بالکل. تو میں نے شروع میں جو عرض کیا تھا آپ کو سب سے پہلا سوال جس میں آپ نے یہ دریافت کیا تھا کہ فرق کیا ہے انشورنس میں اور تکافل میں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ایک پول بنا لیتے ہیں اور اس پول میں سے ہم کسی کو نقصان ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں. تو لائف انشورنس کا بھی یہی ہے کہ جو پیسہ آتا ہے فار انسٹنس میں نے 1000 روپیز کا پریمیم لیا کنٹریبیوشن جس کو ہم کہتے ہیں لیا کسی سے تو میں اس کے 2 حصوں میں اس کو میں پلیس کروں گا اپنے پاس. ایک وہ پورشن میں جو بڑا پورشن ہوگا اس کنٹریبیوشن کا وہ جائے گا میرا انویسٹمنٹ سائٹ پہ جو ہر سال اس پہ کمپاؤنڈنگ ہوئی شریک اپلائن طریقے سے بڑھے گا وہ. اور اس کا ایک پورشن میں اس پول میں ڈالوں گا جس میں باقی ہزاروں لوگوں نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس نیت سے جو میں آئیڈیل بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ جو تکافل کی جو ہوتی ہے کہ وقف فنڈ ہے وہ جس کو کنونشنل سائٹ پہ رسک پریمیم کہتے ہیں وہ چیز کنٹریبیوشن میرا وقف سائٹ پہ جائے گا ایک حصہ اس 1000 روپیز کا اور وہ مل جائے گا ان ہزاروں لوگوں کے کنٹریبیوشن کے ساتھ جنہوں نے اسی نیت سے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا جو انویسٹمنٹ کی سائڈ ہے ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جو اس کی ویلیو ہوگی وہ اس کو ملے گی. اور یہ جو رسک وقف فنڈ میں جو پیسے گئے ہیں اس کے تو اس میں اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف کوریج کا کنوینشن کی ٹرم میں تو پیسہ تھا تو وہ وہاں سے اس کو اس کی کوریج مل جائے گی خدا نخواستہ اگر ڈیتھ ہوتی ہے. تو بیسیکلی ایک چارہ انویسٹمنٹ میں آپ کو جو گرو کرا ہے ہر سال اور ایک آپ کا رسک پول ہے جو خدا نہ خواستہ اگر کسی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو وہاں سے پیسہ ملے گا. تو وہ لائف انشورنس کا پرپز سرو کرے گا اور ادھر جو ہے آپ کا وہی پیسہ جو ہے دوسرا حصہ جو بڑا حصہ ہے اس کا وہ آپ کا انویسٹمنٹ کا پرپز سرو کرے گا. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں اس کو فیملی تکافل ہے اور اس میں یہ وہی بات کہ پروسیس ڈفرینٹ ہے. ہم شیئر کر رہے ہیں رسک اس کا لائف کا باقی 1000 لوگوں کے ساتھ اور کنونشن سائٹ پہ وہ رسک ٹرانسفر کر رہا ہے کہ گاڈ فاربڈ ڈیتھ ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں
तो फिर वही बात तकाफुल की आ जाती है कि रिस्क ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे आप रिस्क शेयर कर रहे हैं। ये सही। तो एक टाइम पीरियड के अंदर आपको पेमेंट्स मिल जाती हैं, क्योंकि लोगों को मैं सुनती हूँ आम बहुत सारे लोग बेचारे गरीब लोग अपनी पूरी लाइफ इंश्योरेंस या इस तरह की बीमा पॉलिसीज ये लेते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो एक्सपायर हो जाती हैं या उनको पैसे वापस चाहिए होते हैं तो बड़े मसाइल पेश आते हैं। क्या ये वाकई में कि पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं, पैसे बिल्कुल वापस मिलते हैं। जो हमारी अब तक की वो है जब मेच्योरिटी आ जाती है उसकी, और अच्छा, और आप जो माशी हालात चल रहे हैं उसमें ऐसा भी होता है कि लोग उससे पहले उसको पॉलिसी स्टेटमेंट कराने जरूरत पड़ जाती है उनको पैसे लेने की, तो बिल्कुल ये होता है। लेकिन इसमें ये कि जितना तवील आप रखेंगे इसको उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग मल्टीपल जो हो रही होती है तो पैसे जब टाइम में बढ़ती जाती है उसकी इम्पैक्ट उसका, और शुरू में लेकिन जाहिर है उसमें एक वो होता है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी देखना होता है कि आपने किस उसमें इन्वेस्ट किया। एग्रेसिव फंड है तो वो जाहिर स्टॉक मार्केट में जा रहा होता है, और कंजर्वेटिव है तो वो बैंक के उसमें डिपॉजिट सकूक में जा रहा होता है, इस्लामी शरिया कंप्लाइंट होते हैं। अब ये भी आपका काम है कि आप देखते रहें उसको, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप उसको फिक्स में डाल दें, कंजर्वेटिव में डाल दें, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप उसको एग्रेसिव में डाल दें। ये चीज भी थोड़ी सी कस्टमर के पार्ट पे जरूरी है। हाँ, लोगों को नहीं पता, तो लोग भूल जाते हैं रख के कि बस ठीक है अगले साल पेमेंट देनी है, दी और बस फिर खत्म। बिल्कुल यही है। तो अब अगर वो 16% डिस्काउंट रेट था वो 6% पे आ गया तो आप 16 के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो तो कहीं और जा चुका है। यही मार्केट अगर आपकी 80,000 क्रॉस कर रही है तो जहां खासा कल को ये फिर फ्री फॉल होती है 60,000 पे, ये कम हो जाती है। तो मुझे इसको ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम ऐजिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए प्लीज। मैम मैंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कराई थी तो मेरे ना एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में ना मशीन में आ गया था। ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने 10 का खर्चा है तो उन लोगों ने सिर्फ मुझे 10,000 रुपये दिए थे। तो सेकंड अब मैं वैसे वो मैंने छोटी करवाई थी, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंश्योरेंस करवाऊँ दोबारा, कोई और करवाऊँ। तो सर से ये जानना चाहूंगा तो मतलब कौन सी बेस्ट रहेगी, जो इनकी वाली है या मैं कोई और, इनके बारे में सर कुछ बता दें तो ट्रेन नहीं होता। आपके पास ये आपने लॉन्ग टर्म प्लान लिया हुआ है, इनसे सेविंग प्लान लिया हुआ है स्टेट लाइफ से? सॉरी सर मैं आपने लॉन्ग टर्म कितने अरसाल का प्लान लिया हुआ है अभी जो आपने लिया हुआ है? सर वो 20 साल का है तो मगर 8 साल मुझे 9 साल हो चुके हैं। जी, एक तो आप देखिए मेरी ख्वाहिश होगी कि आप स्टेट लाइफ का इस्लामिक इंश्योरेंस भी आ गया है, आप उसको अवेल करें इमीडिएटली। आप पाकिस्तान आए तो वेलकम, लव टू अवेल योर गाइडेंस एज अ कस्टमर, वैल्यूड कस्टमर, पेज एज आर वैल्यूड कस्टमर। लेकिन ये कि जो अभी आपके मामला चल रहा है इसको इस्लामिक पे जाएं। नंबर 2 उनके बिल्कुल राइडर्स होते हैं जिसमें आपको वो हॉस्पिटलाइजेशन और ये सारी चीजें बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल जी सर, वो तो मैंने करवाई थी सर, वो छोटी थी ना, मैं 2 लाख की थी वो, मतलब आई थिंक अगर मेरे 12 साल बाद भी मुझे मिलेगा, मुझे 15 लाख मिलेगा। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि आगे जो मेरे 15-20 साल आने के मतलब मैं कुछ बड़ी मतलब करवाऊँ, ये सर मेरी सोच। जी आप बिल्कुल करा सकते हैं, आप उनसे भी राब्ता करें, आपने जो भी करंट आपको ब्रांच डील कर रही है, जो डील कर रहा है, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए, वहां भी आपको स्टेट लाइफ बिल उठ गया, इसलिए सर मैं चाह रहा हूँ कुछ और बेनिफिट। अच्छा चलिए, अभी हम महमूद साहब से पूछते हैं कि अगर हमें पाक कतर जर्नल तकाफुल के पास जाना हो तो क्या तरीकेकार होता है। ठीक है, तो ये भी अभी हम आपको लाइव बताते हैं। सामीन, एक छोटा सा हम पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद महमूद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर पाक कतर जर्नल तकाफुल को कोई अवेल करना चाहता है लाइफ तकाफुल के लिए, फैमिली तकाफुल के लिए, या कोई और गाड़ी की तकाफुल के लिए, तो क्या तरीकेकार होता है और किस तरह आप वहां पहुंच सकते हैं। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी सामीन, अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं 021-111-000-105 के ऊपर। फेसबुक पेज पे भी मैसेजेस आ रहे हैं। आज हमारे साथ मिस्टर महमूद अरशद मौजूद हैं स्टूडियो में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग पाक कतर जर्नल तकाफुल। अच्छा महमूद साहब, मैं चाहूंगी कि आम पब्लिक जो इस वक्त हमारा शो भी सुन रही है, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आपकी इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकें, तो क्या तरीकेकार है, आसान तरीका कि आप तक हम पहुंच सकें। कॉल भी पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम मैडम, मैं ताजुद्दीन महमूद साहब, आपसे एक छोटी सी क्वेरी है, जल्दी से बता दें। हाँ जल्दी से सर, सुन रहे हैं? जी सुन रहे। बिल्कुल। ये आप ग्रुप इंश्योरेंस में डील करते हैं? ग्रुप हेल्थ में बिल्कुल हमारी। हाँ, अगर किसी ऑफिस में 10 या इससे ज्यादा अगर मुलाजिम है तो इसका आप ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है आपके यहाँ से? जी मिनिमम। एक सवाल ये है। दूसरा ये कि अगर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहूँ तो उसके लिए क्या मतलब
دیکھیے ہمارے یہاں چلے ٹھیک ہے, لائیو سنے گا اس کا جواب. جی بالکل. اس میں دیکھیے ایک تو وہ منیمم پڑھنا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن آپ پھر بھی وہ اس کی ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی کہ ہماری ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کسی بھی قسم کی اگر سروس اویل کرنی ہے آپ کو, اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو. سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں موجود ہیں, کمپنی کی فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں آپ. اور دوسرا یہ کہ جو بالکل آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں, اس کے بھی اگین ہمارا HR کی جو ہمارا لنک ہے ویب سائٹ کے اوپر, وہاں آپ رابطہ کیجیے اور بہت پرامپٹ وہاں پہ وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو رسپونڈ کرے گا اور آپ کی پروفائل کے بیس پہ وہ پھر آپ کو فردر گائیڈ کریں گے. اچھا محمود صاحب, ایک عام میں اگر چاہتی ہوں کہ جی میں نے پاک قطر جنرل تکافل سے اپنی گاڑی کو تکافل کرانا ہے اس میں, تو میں کیا کروں گی, کیا اسٹیپ ہونا چاہیے, میں کیسے آپ تک رسائی ہوگی؟ دیکھیے اگین یہ سارے ہم نے سوشل میڈیا ٹچ پوائنٹس ہمارے ریڈی ہیں, اور آپ کے اس پہ آپ اپنی ڈیٹیل بھیجیے. یو ول بی کانٹیکٹڈ بائی آور کسٹمر سروس ٹیم. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید میڈیا کا استعمال نہ کر سکیں. کوئی آپ کے آفیسز ہوتے ہیں, کوئی برانچز ہیں, پورے تمام شہروں میں ہمارے بڑے آفیسز ہیں, اور جیسے آپ کے ساتھ ہی ہمیں شہر فیصل پہ بھی آفس ہے ہمارا, تو آپ بہت ویزیبل ہوں گی پاک قطر کی برانچز آپ تو واکنگ جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں, واکنگ جا سکتے ہیں. وہاں پہ گاڑیوں کی ڈیٹیل آپ کے پاس اپنی اسٹیشن پہ ڈاکیومنٹ بک ہے, آپ کی اپنی CNIC اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کہ تو یہ اتنا بڑا پروسیس نہیں ہے, بالکل کوریج ہو جائے گی. گاڑی کی انسپیکشن ہوگی, بیسکلی فارمیلٹی ہوتی ہے, وہ ہمارے ناؤ سرویر ہوتے ہیں, آؤٹ سورس بھی ہوتے ہیں, وہ کریں گے اور آپ کو کوریج ایشو. اور اسی طرح لائف میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اس میں کوشچن ہوتا ہے, وہ سارے کوالٹیٹیو وہ ججمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر. تو وہ ایک ہمارے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, وہ اس کا پراپر پروفائلنگ کریں گے آپ کی, بیسڈ آن دیٹ آپ کو پلان پرپوز کر دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں آپ کا تکافل کی پورے سسٹم, آپ کی سیکٹر انڈسٹری میں, تو کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز تو بہت تھے اور ہیں, بالکل, اور ہم چل رہے ہیں. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی. صحیح بات. تو لیکن یہ کہ ابھی تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اویئرنیس کا ہے, کہ لوگوں ایک تو رسک کانشیس نہیں ہے منحصل قوم, شروع میں جو میں نے عرض کیا آپ سے, اور پھر انہیں تکافل تو چھوڑنے بھی انشورنس کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. تکافل چلے بعد میں ایک وہ آیا, ایک آلٹرنیٹ ہے کنونشنل انشورنس کا, شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹ. تو ابھی لوگوں کو انشورنس کا نہیں پتا کہ یہ کتنا ضروری ہے, اور کتنے کم پیسے میں آپ کتنے بڑے رسک کو کور کرا سکتے ہیں, اور وہ جو ایک پیس آف مائنڈ ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. جسٹ ایک ایگزامپل, اگر میں آج گاڑی باہر کھڑی کر کے آیا ہوں, تو اس کو میں نے, آپ چابی بند کرتے ہیں نا اس کو, آپ سوچا کھلی چھوڑ کے آ گئے, چابی نہیں بند کر سکے, آپ کو کیا کنسرن ہوگا کہ میں لیپ ٹاپ بھی رکھا ہے, چیزیں بھی رکھی ہیں اس کے اندر, اور اگر آپ وہ چابی لگا کے آئے ہیں. تو اسی طریقے سے دوسری اینگل پہ جائیے کہ خدا اگر چوری بھی ہو سکتی ہے, اس کو کوئی گاڑی ہٹ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اگر کورڈ نہیں ہیں تو وہ یہ آگاہی دینا, اور ظاہر اتنی بڑی قوم کو, بگ چیلنج. اور ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم جو بھی ہماری انڈسٹری جب یہاں پہ اپنی سروسز آفر کرتی ہے اپنے کسٹمرز کو, تو اس میں وہ جو ایک پالیسی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیٹ از آلویز دا ٹپ آف دی آئس برگ. اس کے پیچھے بہت بڑا کام ہو چکا ہوتا ہے. ایک پیچھے ری انشورنس کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ کمپنیز کی, یہ تکافل کمپنیز ہوتی ہیں, ان کو بھی لے کے چلنا ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی ایک پرائسنگ ہمیں کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کا جو کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ پروفائل جو ہے, رسک پروفائل از گیٹنگ ورسٹ ود ڈے بائی ڈے. اور اس میں ظاہر ہے آپ اخبار پڑھتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا انٹرنیشنل لوگ بھی اسی سے ڈیٹا اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کتنے جناب بینکوں کی وین اٹھ رہی ہیں, وہ ساری چیزیں. اچھی بات ہے, انفارچونیٹلی ہم نہیں ہائی لائٹ کر پاتے اپنے جو میڈیا اور اپنے باقی چینلز کے تھرو. آپ خود دیکھیں واٹس ایپ پہ اچھی باتیں 20% ہوں گی اور نیگیٹو باتیں 80% آ رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اچھی باتیں نہیں ہیں, اچھی باتیں شاید اس سے زیادہ ہیں, وہ 80% ہے, لیکن وہ ہم تک ان کا ایکسیس جو ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر مشکل ہوتا ہے اپنی پیچھے ارینجمنٹس کو لے کے چلنا. تو دیٹس another چیلنج وی آر فیسنگ ایز این انڈسٹری. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز میں یہ چیز ہے, لیکن صفحے اول کی ترجیحات میں نہیں ہے. ابھی گزشتہ 1-2 سالوں میں اس پہ کام ہوا ہے, باقاعدہ SEC کے بڑے انیشیٹوز ہوئے ہیں. انہوں نے اس کی انشورنس کی ریچ بڑھانے کے لیے, انشورنس کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے تھرو کافی میجر ریفارمز کی ہیں.
اور جس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے آگے تھوڑا سا. بٹ اگین ایسے بہت سارے ایفرٹس چاہیے اور ہمیں ریگولیٹر کے ساتھ مل کے اور باقی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. فن ٹیکس میں بہت بڑے انیشیٹوز آئے ہیں, اس کی تھوڑی سی ہیلپ مل رہی ہے, ریچ بڑھ رہی ہے. بٹ اگین اس میں وہی ایلیمنٹ آتا ہے, آگاہی نہیں ہے. آپ نے کسی پلیٹ فارم سے گاڑی تو لے لی کسی پورٹل سے جا کے, بٹ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی کلیم کے وقت میں نے کیا ڈاکومنٹس ریڈی رکھنے ہیں, کیا چیزیں کورڈ ہیں, کیا چیزیں کورڈ اس میں نہیں ہیں. رائٹ, تو وہ جو ایک مسنگ لنک ہے بٹوین دی کمپنی اینڈ دا کسٹمر, جو کہ پرچیز ٹرانزیکشن کی حد تک تو اس نے پلیٹ فارم نے اس کو میٹ کر لیا, بٹ اس کی باقی جو آگاہی دی جاتی ہے اس کو وہ دیٹس انادر چیلنج. تو کافی کمپلیکس چیزیں ہیں, اور سب سے بڑا بوال جو بھی ہم نے بجٹ کے بعد دیکھا کہ جو ڈسپوزیبل انکم ہے آپ کی, اس سے بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. تو وہ ایک پوری انڈسٹری کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کیسے ہم نے اپنا ریونیو ٹارگیٹس کو جو ہے نا یعنی کہ ایک پروفیٹیبل وے میں, وائبل وے میں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بالکل. ایک آخری کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں میڈم, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا. محبوب صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی. میں خود پوری لائف میں نے اسٹیٹ لائف میں گزاری ہے, تو میرا کافی اس میں جو ہے نا وہ یہ کہ آپ کی آج کل جون کی کلوزنگ چل رہی ہوگی. جی بالکل, 4-5 دن رہ گئے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کوئی پروموشن وغیرہ اعلان کیا ہے کہ ایک پالیسی لیں گے تو اس پر یہ گفٹ ملے گا کوئی؟ اوکے چلیں جی, بالکل. کوئی ایسا آپ کے دیکھیے ہمارا جو تو دسمبر تک کا ہوتا ہے جو لائف انشورنس آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی کلوزنگ کی, اور اس میں بالکل وہ ٹائم بیسڈ ہوتی ہیں, ریجن اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ ریجنس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. ماشاءاللہ پاکستان بڑا ایک زبردست ملک ہے, آپ ہر جگہ ایک ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ آپ کو ملے گی. کامن ڈینومینیٹر ہمارے لینگویج ریلیجن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں لوکلائز چیزیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. تو یہ ہماری لوکلائز لیول پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور اگر نیشنل لیول پہ چلتی ہے تو پھر وہ آپ کی ویب سائٹ کو ہمارے دیکھتے رہیے, اس میں آپ کو یہ اگر کوئی چیز ہے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی, اور وہاں پہ رابطہ بھی ہوگا جن کو رابطہ کر کے آپ وہ چیز اویل کر سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ محمود صاحب, آپ ہمارے شو میں کافی ڈیٹیل میں آپ نے کافی چیزیں کلیئر بھی کی ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ لوگ اپنی زندگی کو مزید سیکیور کریں گے, اپنے آسانیاں اپنے لیے خود پیدا کریں گے, بجائے کہ ہم اس دور میں بھی اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مشکل دور سے گزاریں. آخر میں چاہوں گی کوئی پاک قطر جرنل سے کافر کی طرف سے کوئی سامعین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں. کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے, ریڈیو کی دیکھیے میں تو شروع میں ہی آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کا لسنر ہوں, بڑا ریگولر, اور میں بڑا ریگریٹ کرتا ہوں کہ جب وہ نیوز کے لیے میں سنتا ہوں خاص طور پہ, کہ اگر وہ میں بھول جاؤں کسی فون پہ اور دیکھوں کہ وہ گھڑی جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے, ہر گھنٹے پہ ہاں تو 5-6 منٹ نکل جائے, میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ یار دیکھو میں نے ٹیون نہیں کیا اس کو. اور جو سلیکشن ہوتی ہے آپ کے کنٹینٹ کی, دیٹ از آلسو ویری گڈ. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے اظہار بھی کیا اس پروگرام شروع سے پہلے, کہ بہت ہی ان بائسڈ, بہت ہی ایک آپ لوگوں کی بیلنسڈ اپروچ ہے. بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے کہ آپ کو کون کس کو فالو کر رہا ہے, تو ایسا میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی نیوٹریلٹی کو جو آپ مینٹین کر کے چل رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, آپ کے ملینس آف آئی تھنک ویورز ہوں گے, لسنرز ہوں گے, ان کے لیے صرف پیغام یہی ہے کہ جو میں نے ابھی بھی اس آخری اس میں عرض کیا کہ شاید وہ مثبت چیزیں 80% ہیں, منفی چیزیں 20% ہیں, لیکن ہم کو ایکسپوجر جو دیا جا رہا ہے وہ 80% منفی چیزوں کا دیا جا رہا ہے, 20% مثبت چیزوں کا دیا جا رہا ہے. تو ایک تو ان مثبت چیزوں کو دیکھیں, اپریشیٹ کریں, چیریش کریں, اگر ہسٹری کرتا ہے اس کو ریوائیو کریں اور اس کو کنوے کریں. اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امید کی, یقین کی, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں جو عطا کیا وہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جو بھی چیلنجز ہیں ہمارے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم انسان پہ اس کی سخت زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے. تو جو بھی چیلنجز ہیں, دیر از سم تھنگ ان سائڈ آل آف اس وچ از سپیریئر ٹو آور سرکمسٹانسز. ہم میں کیپیسٹی ہے ان چیلنجز کو میٹ کرنے کی, ان کو ختم کرنے کی, ان پرابلمس کو. صرف اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے, تو آپ سرنڈر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی پھر آپ کے پاس. تو پازیٹو رہیں, پر امید رہیں, بہت کچھ ہے ملک میں انشاءاللہ. اور جہاں جو ذرا جو جگہ ہے وہیں آفتاب ہے, شاعر کہتا ہے, تو اپنا رول پلے کرتے, اف ناٹ اے پارٹ سولوشن یا پرابلم. بالکل. تھینک یو سو مچ جی محمود صاحب. سامعین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارا شو سنتے ہیں. بس ایک ہی اہم چیز ہے, بس محنت کرتے جائیں اور زندگی میں آگے بڑھتے جائیں. اللہ حافظ.